وسلم ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کثرت سے ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو بندہ ماہ رجب کا ایک روزہ بھی رکھتا ہے، خدا اس ایک روزے کے عوض میں بندے کے سال بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جس نے ماہ رجب کا ایک روزہ رکھا، سال بھر کے روز گناہ تو معاف کر ہی دیے جاتے ہیں، اور خدا ایک ایسے فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو آئندہ سال تک اس بندے کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، محشر کے میدان میں جب ہر بندہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہوگا، پیاسا ہوگا، خدا ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے کو حشر کی پیاس سے خدا اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جس شخص نے ماہ رجب کا روزہ رکھا، اس ایک روزے کے عوض میں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی 3 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 347 پر ان احادیث کو لکھتے ہیں، جس بندے نے ماہ رجب کو پا لیا، پھر اس کے بعد اگر ایک روزہ رکھا اور پھر ایک دن صدقہ بھی اگر کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس ایک روزے کے عوض میں، اس ایک صدقے کے عوض میں جو اس نے روزے کی حالت میں ماہ رجب میں ادا کیا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق 1000 برائیوں کو اس کی مٹا دیا جائے گا، 1000 نیکیاں نام اعمال میں درج کی جاتی ہے، 1000 درجات بندے کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، یہی نہیں، خدا جل جلالہ اس بندے کو جنت میں ایک ایسا عالی شان محل عطا فرماتا ہے، جس محل میں 1000 گھر ہوں گے، ہر گھر میں 1000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 1000 تخت بچھے ہوں گے، اور ہر ایک تخت پر 1000 حوریں بیٹھی ہوں گی، جن کا حسن، جن کی روشنی چہرے پر ایسی چمکدار ہوگی کہ سورج کی روشنی سے 1000 درجے بڑھ کر ان کے چہرے سے نکلنے والی روشنی ہوگی۔ اعلان کیا جائے گا، یہ جنت کی حوریں، یہ جنت کے تخت، یہ جنت کے محلات، یہ جنت کے گھر ان بندوں کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رجب کو پا کر روزوں کی پابندی کی تھی، اور میری رضا کی خاطر جس نے ایک روزہ بھی رکھا ہو اور پھر صدقہ کیا ہو، رب انہیں یہ اجر و انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، جس نے ماہ رجب کو پا کر روزہ رکھا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، زمین بھر سونا خیرات کرنے کا ثواب رب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ساری زمین کی جتنی وسعت ہے، اتنی وسعت کے برابر اگر کسی بندے نے اللہ کی راہ میں سونے کو صدقہ کر دیا ہو، وہ بندہ جو ثواب پائے گا، وہ بندہ جو ثواب کمائے گا، خدا وہی ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو ماہ رجب کو پا کر ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے محتاج بندوں کو صدقہ کرتا ہے۔ یہ اجر و انعام عام ایام کے لیے نہیں ہے، ماہ رجب کے ساتھ خاص ہے۔ غوث العالم دستگیر فرماتے ہیں، جس نے رب کی رضا کی خاطر ایک روزہ ماہ رجب کا رکھتا ہے، خدا اس بندے کو 1000 عمرہ کرنے کا ثواب اور 1000 نفل حج کرنے کا ثواب بھی اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین، میرے دوست اور بزرگوں، یہ اجر و انعام، یہ ثواب، یہ نعمتیں، یہ برکتیں کسی اور ایام کے لیے نہیں ہے، ماہ رجب کے ساتھ خاص ہے۔ تو کوشش کرے اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ ہو سکے روزے رکھنے کی کوشش کرے، پورا مہینہ نہ صحیح، کم از کم ماہ رجب کی پہلی تاریخ کا، پھر 15ویں تاریخ کا، اور پھر آخری تاریخ کا روزہ رکھے۔ 27ویں کا روزہ تو یقیناً افضلیت والا ہے، اس کے متعلق کسی اور وقت پر عرض کروں، مگر یہاں بات ماہ رجب کے نوافل روزوں کی چل رہی ہے، اس لیے خدا را کوشش کرے ان ماہ مبارک کے مقدس ایام کی قدر کرے، نمازوں کی پابندی کرے، فرائض کے علاوہ نوافل کا خصوصاً اہتمام کرے، اوابین کا اہتمام کرے، چاشت کا اہتمام کرے، اشراق کا اہتمام کرے، اور نوافل روزے کثرت سے رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ ایسے ماہ مقدسہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نے معراج کے موقع پر جنت میں ایک ایسی نہر دیکھی ہے جس کا پانی جو ہے برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، جس کی سفیدی دودھ سے بڑھ کر تھی، جس کی خوشبو جو ہے مشک و عنبر سے بڑھ کر تھی۔ مصطفیٰ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، خدا اس نہر سے کس بندے کو سیراب
سیرابی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب ہر اس بندے کو اس نہر سے سیرابی عطا فرمائے گا جس نے ماہ رجب کا ایک روزہ بھی رکھا ہو۔ اور ایک مقام پر اسلاف فرماتے ہیں خدا اس نہر سے ہر اس بندے کو سیرابی عطا فرمائے گا جو کثرت سے ماہ رجب میں مصطفیٰ رحمت پر درود پڑھا کرتا ہو۔ تو لہذا یہ ماہ جو جلوگر ہونے والا ہے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہے، نیکیوں کو دگنا کرنے کے لیے ہے، توبہ و استغفار کے لیے ہے، نوافل کا اہتمام کرنے کے لیے ہے، اور کثرت سے روزے رکھتے ہوئے مصطفیٰ رحمت کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے ہے۔ تو کوشش کریں اس ماہ مبارک میں گناہوں سے بچ کر نیکیوں کو اضافہ کرنے کی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے